السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو میں بتاؤں کہ تورخم کے اوپر جو جھڑپ ہے پاکستان اور افغانستان کی فورسز کے درمیان، اس میں شدت آ گئی ہے اور دونوں طرف سے بہت زیادہ شدت ہو رہی ہے۔ لیکن اب الحمدللہ لیٹسٹ خبر یہ آئی ہے کہ پاکستانی فورسز نے بہت اہم علاقوں پہ قبضے کر لیے ہیں، جن میں شراز فورٹ بھی شامل ہے، اور افغان فورسز کو اب اندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ ابھی تک اس کے اندر ایئر فورس کو استعمال نہیں کیا، اور آرمڈ بٹالین کو وہاں پہ اپنی یعنی وہ اس کے لیے سفارہ کر دیا گیا اس کو وہاں پہ۔ اب اگر وہ آئے تو ہماری جو آرمڈ کور ہے وہ بھی آرٹلری اور انفینٹری کے ساتھ وہاں پہ ان کو منہ توڑ جواب دے گی۔ اور بہت ہی دکھ کے ساتھ آج میجر علی جواد خان چنگیزی جو ہیں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ تو میری ٹیم نے مجھے ان کی فیس بک کے اوپر سے لاسٹ انہوں نے چیزیں جو شیئر کی تھیں وہ انہوں نے مجھے شیئر کی۔ ایک آپ کو دکھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ انگریزی میں، اس کا میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، کہ آپ کسی پر دل سے بھروسہ کرتے ہیں، آف کورس یہ افغانز کے متعلق کو بات کریں، آپ کسی پر دل سے بھروسہ کرتے ہیں اور وہ اس کی قدر نہیں کرتا، آپ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں لیکن آپ کے جذبات ان کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے مجروح ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز آپ کو مزید دکھ پہنچاتی ہے، لیکن آپ آگے مزید طاقت سے بڑھتے ہیں۔ اور اب اس میں تمام ایویڈنس آ گیا ہے کہ افغان آرمی سامنے ہے، اور اس کے پیچھے جتنی کمک ہے وہ انڈین آرمی کی ہے، اور اس کو انڈینز جو ہیں وہ وہاں پہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ اور وجہ ڈسپیوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک چیک پوسٹ بنانا چاہتا ہے تاکہ افغان جو ہیں ان کے آنے جانے کے اوپر نظر رکھی جائے، اور بغیر پاسپورٹ اور بغیر پیپرز کے، بغیر ویزا کے وہ نہ آ سکیں۔ اس کے اوپر مسئلہ ہے، اپنی زمین کے اوپر، اپنے بارڈر کے اندر، اپنے خرچے پہ خود پاکستان چیک پوسٹ بنانا چاہتا ہے، جس کے اوپر ان کو شدید اعتراضات ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج جب اس شہید کی، عظیم شہید کی نماز جنازہ تھی، تو جنرل راحیل شریف تو اس میں شریک ہوئے، اور بھی دیگر فوجی افسران جو تھے اور جوان وہ اس میں شریک تھے، لیکن پاکستانی سیاست کا ایک بھی سیاستدان اس میں شریک نہیں تھا، نہ فیڈرل گورنمنٹ کا، نہ پروونشل گورنمنٹ کا، چاہے حکومت کی پارٹیز ہو، چاہے اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، وہ سب اپنی اپنی دولت بچانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور ملک کو جھونک دیا ہے۔ ایک طرف امریکہ ہمارے خلاف ہو گیا، اس کی وجہ انڈیا نے تو کرنا تھا، انہوں نے اس کو اپنی طرف کر لیا۔ سعودی عربیہ، یو اے ای، یہ ہمارے خلاف ہو گئے۔ برطانیہ کو ہم سے شکایات ہیں، جرمنی اور فرانس اور بیلجیم، ان کو ہم سے شکایات ہیں۔ ادھر ایران ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اور افغانستان نے اعلان جنگ ہمارے اوپر کر دیا۔ ہم پوری دنیا میں اکیلے رہ گئے ہیں۔ جو پہلے کبھی ہمارے ایسے دوست تھے جن کے اوپر فخر ہوتا تھا پاکستان کو اور حکومتوں کو، وہ اب ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اور پاکستان جو ہے وہ وزیر اعظم کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہا ہے، کیونکہ وزیر اعظم کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنے سال، 30 سال حکومت کرنے کے باوجود میاں نواز شریف کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم نے یہاں بکرے کاٹے، دعائیں کی کہ وہ باہر جا کے اپنا علاج کرا لیں۔ یہ لوگوں کے بچے مرتے کوئی بات نہیں، لوگوں کے بزرگ مرتے ہیں ہسپتالوں میں، کوئی بات نہیں، ہم مرتے رہیں گے، کیڑے مکوڑے ہیں۔ میاں صاحب ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہو کے وہ واک بھی کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن ہر اہم چیز کے اوپر میاں صاحب خاموش ہیں۔ اور حکومت نام کی کوئی چیز اس وقت اس ملک میں نہیں ہے۔ فورن پالیسی جو ہے وہ ایسی تھی نہ ہونے کے برابر، کہ اس نے صرف انڈیا کو اتنی ڈھیل دے دی کہ پاکستان عالمی برادری کے آگے بالکل تنہا، اکیلا اور نہتا اب کھڑا ہے۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں سید فیصل رضا آبدی، سینیٹر سید فیصل رضا آبدی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اور پہلے میں ان سے ایک سوال جو میں کرنا چاہتا ہوں، فیصل صاحب، کیا بات ہے کہ میجر علی جواد چنگیزی شہید، ان کی نماز جنازہ میں آپ کی سیاسی قائدین جو تھے وہ شریک نہیں تھے، نہ ہی انہوں نے اس پہ کوئی بیانات دیے؟ بہت شکریہ آپ کا مبشر بھائی اور آپ کے ادارے کا کہ آپ نے موقع دیا۔ سب سے پہلے تو تعزیت میجر جواد چنگیزی کے اہل خانہ سے اس لازوال شہادت پہ، اور آپ کی بات حقیقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جواد چنگیزی صاحب سے ہٹ جائیں تو آپ یہ کس کے آج تک لاشے پہ آئیں؟ یہ تو صرف ووٹ مانگنے آتے ہیں، ووٹ مانگ کے چلے جاتے ہیں، 5 سال بعد یہ قوم جو ہے پھر
ان کی آو بقا کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے تمام چیزیں بھول کر. تو یہ مسئلہ اس قوم کے اندر ہے, ہمارے اندر ہے. دنیا کی دیگر ممالک میں اگر آپ نظر ڈالیں, وہاں پہ اپنے فوجیوں کے ساتھ, ان کے زخمی فوجیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے, جس طرح ہیرو کے طور پہ ان کے لیا جاتا ہے, خاص طور پہ جس پہ ہم سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں امریکہ کے اوپر. امریکہ کے اندر میں نے خود دیکھا کہ وہاں کے فوجیوں کا احترام کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی معذور یا جنگی معذور ان کے درمیان آ جاتا ہے تو وہ احتراماً اس کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا کوئی کلچر نہیں ہے. ہمارے ہاں اس جنگ کو سیاستدانوں نے اپنی جنگ سمجھا ہی نہیں. یہ دنیا کی ایک طویل شروع ہونے والی جنگ ہے اور اس کے اندر پاکستان بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پہ نشانے پر ہے. یہ چیزیں ان سیاستدانوں کو کیا پتہ. بلکہ ایک اور میں آپ کو مثال دوں, دنیا ایک شاہراہ ہے, اس پہ مختلف گاڑیاں رواں دواں ہیں, مختلف ملکوں کی گاڑیاں رواں دواں ہیں, اس میں ایک پاکستان کی گاڑی بھی رواں دواں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈرائیونگ سیٹ ہے وہ خالی ہے. وہاں پہ جس کو ڈرائیونگ کرنی تھی, جس کو اس دنیا کی دوڑ کے اندر جانا تھا, وہ کوئی ہسپتال کے اندر ہے, کوئی جلا وطن ہے, کوئی عیاشی کر رہا ہے, کوئی جائیدادیں بنا رہا ہے. تو باقی جو پیسنجر ہے وہ عوام ہے. تو ہماری گاڑی وہیں کی وہیں کھڑی ہے اور دنیا ہم سے آگے نکلتی چلی جا رہی ہے. اگر بین الاقوامی طور پہ اس تناظر میں دیکھیں تو ہم خاص طور پہ امریکہ سے ہی 100 سال پیچھے ہیں. وہ ترقی جو ان کی ہے وہ آج تک ہمارے یہاں نہیں ہو سکی, بلکہ دنیا غیر ملکی جتنی بھی طاقتیں ہیں یہ بیرونی سیارے تلاش کر رہی ہیں جہاں پہ آگ, ہوا اور پانی موجود ہے. جبکہ پاکستان کے سیاستدان ایک ہولناک جنگ, جو لفاظی جنگ ہے TORs کی جو آپ نے ابھی کہا, اس کے اندر آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں 2.5 مہینے پہلے کھڑے تھے. تو پاکستان جو ہے وہ پستی کی جانب گامزن ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کے سیاستدان ہیں جن کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے نہیں کیا. یہ جو جنگ ابھی ایک غیر اعلانیہ جنگ جس کو آپ بتا رہے ہیں افغانستان کے بارڈر کے اوپر, پاکستان کے بارڈر پہ موجود ہے, اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو چیک پوسٹ بنانا چاہ رہے ہیں وہ حقیقت میں افغان کو سوٹ نہیں کرتا. وہ وہاں سے دہشت گرد پاکستان میں نہیں لا سکتے. وہ وہاں سے آمد و رفت کو یقینی بنانا چاہتے ہیں ان تمام دہشت گردوں کی, تاکہ افغانستان میں امن قائم ہو. اور دنیا کا وہ ایک بے مثال پروجیکٹ جو ہمارے ہاں بننا تھا اس کو افغانستان شفٹ کرنے کے لیے افغان پالیسی اب سامنے آتی جا رہی ہے. ہمیں ہر صورت اس کو چیک پوسٹ بھی بنانی ہے. تو ہم 30 ملین افغان کو واپس کیوں نہیں بھیج دیتے, اور یہاں پہ جتنا ان کی خوراک کا ٹرک جا رہا ہے اس کو کیوں نہیں روک دیتے؟ ہر قسم کی امداد ہم اب روک دیں, ہر قسم کا ٹریڈ روک دیں. یہاں سے پاکستانی جان دینے کے لیے رہ گئے ہیں. جناب یہ تو 40 سے 50 لاکھ کے قریب اب ان کی تعداد پہنچ چکی ہے. 2009 کے ایک غیر شماری سروے کے مطابق اس وقت 35 لاکھ تعداد تھی اور وہ بھی ماضی کے اعداد و شمار تھے. تو 50-60 لاکھ سے اوپر ہیں. بلکہ ہم ان کو کیا روک دیں؟ ان کو تو اتنی ہم نے دوسرائت فراہم کی ہوئی ہے کہ یہ بجلی کا بل صرف 300 روپے دیتے ہیں, پانی کا یہ بل دیتے نہیں ہے, ٹیکس کے اندر یہ کہیں موجود نہیں ہے. ان کو کے الیکٹرک پاکستان کراچی کے اندر کھلے عام جو ہے وہ پریولیج فراہم کرتی ہے, جبکہ ایک پاکستان کا شہری جو ہے وہ 35,000 روپے بل دیتا ہے. تو ان کو تو خصوصی طور پہ یہاں رکھا جاتا ہے. پاکستان کی کچھ سیاسی جماعتیں باقاعدہ ان کے شناختی کارڈ بناتی ہیں, ان کو پاسپورٹ بنا کے دیتے ہیں. یہ اس پاسپورٹ کو ڈرگز کی اسمگلنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ دہشت گردی کے اندر یہ پاکستان کے پاسپورٹ لے کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور بلی آخر میں پھر پاکستانیوں کے سر پہ آتی ہے. ہمیں نہ صرف ان کو, باقی بنگالیوں کو, برمیوں کو ان کے ملک اب روانہ کر دینا چاہیے. ان کی اکانومی ہم سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہے. اب یہ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر یہ بجلی, گیس, پانی سب ہمارا یوٹیلائز کر رہے ہیں, جو کہ پاکستان کے شہریوں کو استعمال کرنا چاہیے تھا. ہمیں اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھنی چاہیے کہ اب ان کو واپس بھیج دینا چاہیے. اگر آپ کی گورنمنٹ چاہے گی تو یہ ضرور چلے جائیں گے, لیکن آپ کی گورنمنٹ کو یہ سوٹ کرتے ہیں, کچھ مذہبی سیاسی جماعتوں کو یہ سوٹ کرتے ہیں, ان سے یہ ووٹ کو لیتے ہیں, یہ ان کو ووٹ کا یوٹیلائز کرتے ہیں, تو وہ ان کو پریویلیج بھی دیتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ پاکستان میں ہے تو یہ کس کی چھتر چھایا میں ہے. تو آپ کو انتظامیہ بھی نظر آئے گی, آپ کو پولیس بھی نظر آئے گی, آپ کو سیاسی جماعتیں بھی نظر آئیں گے اور کچھ میڈیا کے کردار بھی نظر آئیں گے. ہو گئے. برطانیہ کو ہم سے شکایات ہیں, جرمنی اور فرانس اور بیلجیم ان کو ہم سے شکایات ہیں.
ادھر ایران ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور افغانستان نے اعلان جنگ ہمارے اوپر کر دیا. ہم پوری دنیا میں اکیلے رہ گئے ہیں. جو پہلے کبھی ہمارے ایسے دوست تھے جن کے اوپر فخر ہوتا تھا پاکستان کو اور حکومتوں کو, وہ اب ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ وزیر اعظم کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہا ہے, کیونکہ وزیر اعظم کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا تھا. اتنے سال 30 سال حکومت کرنے کے باوجود میاں نواز شریف کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا تھا. ہم نے یہاں بکرے کاٹے, دعائیں کی کہ وہ باہر جا کے اپنا علاج کرا لیں. یہ لوگوں کے بچے مرتے کوئی بات نہیں, لوگوں کے بزرگ مرتے ہیں ہسپتالوں میں کوئی بات نہیں, ہم مرتے رہیں گے, کیڑے مکوڑے ہیں. میاں صاحب ٹھیک ہو جائیں, ٹھیک ہو کے وہ واک بھی کر لیں, سب کچھ کر لیں, لیکن ہر اہم چیز کے اوپر میاں صاحب خاموش ہیں. اور حکومت نام کی کوئی چیز اس وقت اس ملک میں نہیں ہے. فورن پالیسی جو ہے وہ ایسی تھی نہ ہونے کے برابر کہ اس نے صرف انڈیا کو اتنی ڈھیل دے دی کہ پاکستان عالمی برادری کے آگے بالکل تن تنہا, اکیلا اور نہتا اب کھڑا ہے. مجھے جوائن کر رہے ہیں سید فیصل رضا عابدی, سینیٹر سید فیصل رضا عابدی, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اور پہلے میں ان سے ایک سوال جو میں کرنا چاہتا ہوں, فیصل صاحب کیا بات ہے کہ میجر علی جواد چنگیزی شہید السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو میں بتاؤں کہ تورخم کے اوپر جو جھڑپ ہے پاکستان اور افغانستان کی فورسز کے درمیان, اس میں شدت آ گئی ہے اور دونوں طرف سے بہت زیادہ شدت ہو رہی ہے. لیکن اب الحمدللہ لیٹسٹ خبر یہ آئی ہے کہ پاکستانی فورسز نے بہت اہم علاقوں پہ قبضے کر لیے ہیں, جن میں شراز فورٹ بھی شامل ہے, اور افغان فورسز کو اب اندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا. ابھی تک اس کے اندر ایئر فورس کو استعمال نہیں کیا, اور آرمڈ بٹالین کو وہاں پہ اپنی یعنی وہ اس کے لیے سفارہ کر دیا گیا اس کو وہاں پہ. اب اگر وہ آئے تو ہماری جو آرمڈ کور ہے وہ بھی آرٹلری اور انفینٹری کے ساتھ وہاں پہ ان کو منہ توڑ جواب دے گی. اور بہت ہی دکھ کے ساتھ آج میجر علی جواد خان چنگیزی جو ہیں ان کو سپرد خاک کیا گیا. تو میری ٹیم نے مجھے ان کی فیس بک کے اوپر سے لاسٹ 2 انہوں نے چیزیں جو شیئر کی تھیں وہ انہوں نے مجھے شیئر کی. ایک آپ کو دکھاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ انگریزی میں, اس کو میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں, کہ آپ کسی پر دل سے بھروسہ کرتے ہیں. آف کورس یہ افغانز کے متعلق کو بات کریں. آپ کسی پر دل سے بھروسہ کرتے ہیں اور وہ اس کی قدر نہیں کرتا. آپ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں, لیکن آپ کے جذبات ان کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے مجروح ہو جاتے ہیں. یہ چیز آپ کو مزید دکھ پہنچاتی ہے, لیکن آپ آگے مزید طاقت سے بڑھتے ہیں. اور اب اس میں تمام ایویڈنس آ گیا ہے کہ افغان آرمی سامنے ہے, اور اس کے پیچھے جتنی کمک ہے وہ انڈین آرمی کی ہے, اور اس کو انڈینز جو ہیں وہ وہاں پہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں. اور وجہ ڈسپیوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک چیک پوسٹ بنانا چاہتا ہے تاکہ افغان جو ہیں ان کے آنے جانے کے اوپر نظر رکھی جائے, اور بغیر پاسپورٹ اور بغیر پیپرز کے, بغیر ویزا کے وہ نہ آ سکے. اس کے اوپر مسئلہ اپنی زمین کے اوپر, اپنے بارڈر کے اندر, اپنے خرچے پہ خود پاکستان چیک پوسٹ بنانا چاہتا ہے, جس کے اوپر ان کو شدید اعتراضات ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج جب اس شہید کی, عظیم شہید کی نماز جنازہ تھی, تو جنرل راحیل شریف تو اس میں شریک ہوئے, اور بھی دیگر فوجی افسران جو تھے اور جوان وہ اس میں شریک تھے, لیکن پاکستانی سیاست کا ایک بھی سیاستدان اس میں شریک نہیں تھا, نہ فیڈرل گورنمنٹ کا, نہ پروونشل گورنمنٹ کا, چاہے حکومت کی پارٹیز ہو, چاہے اپوزیشن کی جماعتیں ہوں. وہ سب اپنی اپنی دولت بچانے پہ لگے ہوئے ہیں, اور ملک کو جھونک دیا ہے. ایک طرف امریکہ ہمارے خلاف ہو گیا, اس کی وجہ انڈیا نے تو کرنا ہی کرنا تھا, انہوں نے اس کو اپنی طرف کر لیا. سعودی عربیہ, UAE, یہ ہمارے خلاف. ان کی نماز جنازہ میں آپ کی سیاسی قائدین جو تھے وہ شریک نہیں تھے, نہ ہی انہوں نے اس پہ کوئی بیانات دیے. بہت شکریہ آپ کا مبشر بھائی اور آپ کے ادارے کا کہ آپ نے موقع دیا. سب سے پہلے تو تعزیت میجر جواد چنگیزی کے اہل خانہ سے اس لازوال شہادت پہ. اور آپ کی بات حقیقت ہے, اس کی وجہ یہ ہے
کہ ایک جواد چنگیزی صاحب سے ہٹ جائیں تو آپ یہ کس کے آج تک لاشے پہ آئے؟ یہ تو صرف ووٹ مانگنے آتے ہیں، ووٹ مانگ کے چلے جاتے ہیں. 5 سال بعد یہ قوم جو ہے پھر ان کی آو بقا کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے تمام چیزیں بھول کر. تو یہ مسئلہ اس قوم کے اندر ہے، ہمارے اندر ہے. دنیا کی دیگر ممالک میں اگر آپ نظر ڈالیں، وہاں پہ اپنے فوجیوں کے ساتھ، ان کے زخمی فوجیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، جس طرح ہیرو کے طور پہ ان کے لیا جاتا ہے، خاص طور پہ جس پہ ہم سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں امریکہ کے اوپر. امریکہ کے اندر میں نے خود دیکھا کہ وہاں کے فوجیوں کا احترام کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی معذور یا جنگی معذور ان کے درمیان آ جاتا ہے تو وہ احتراماً اس کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا کوئی کلچر نہیں ہے. ہمارے یہاں اس جنگ کو سیاستدانوں نے اپنی جنگ سمجھا ہی نہیں. یہ دنیا کی ایک طویل شروع ہونے والی جنگ ہے اور اس کے اندر پاکستان بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پہ نشانے پر ہے. یہ چیزیں ان سیاستدانوں کو کیا پتہ. بلکہ ایک اور میں آپ کو مثال دوں، دنیا ایک شاہراہ ہے، اس پہ مختلف گاڑیاں رواں دواں ہیں، مختلف ملکوں کی گاڑیاں رواں دواں ہیں، اس میں ایک پاکستان کی گاڑی بھی رواں دواں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈرائیونگ سیٹ ہے وہ خالی ہے. وہاں پہ جس کو ڈرائیونگ کرنی تھی، جس کو اس دنیا کی دوڑ کے اندر جانا تھا، وہ کوئی ہسپتال کے اندر ہے، کوئی جلا وطن ہے، کوئی عیاشی کر رہا ہے، کوئی جائیدادیں بنا رہا ہے. تو باقی جو پیسنجر ہے وہ عوام ہے. تو ہماری گاڑی وہیں کی وہیں کھڑی ہے اور دنیا ہم سے آگے نکلتی چلی جا رہی ہے. اگر بین الاقوامی طور پہ اس تناظر میں دیکھیں تو ہم خاص طور پہ امریکہ سے ہی 100 سال پیچھے ہیں. وہ ترقی جو ان کی ہے وہ آج تک ہمارے یہاں نہیں ہو سکی، بلکہ دنیا غیر ملکی جتنی بھی طاقتیں ہیں یہ بیرونی سیارے تلاش کر رہی ہیں جہاں پہ آگ، ہوا اور پانی موجود ہے. جبکہ پاکستان کے سیاستدان ایک ہولناک جنگ، جو لفاظی جنگ ہے TORs کی، جو آپ نے ابھی کہا، اس کے اندر آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں 2.5 مہینے پہلے کھڑے تھے. تو پاکستان جو ہے وہ پستی کی جانب گامزن ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کے سیاستدان ہیں جن کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے نہیں کیا. یہ جو جنگ ابھی ایک غیر اعلانیہ جنگ جس کو آپ بتا رہے ہیں افغانستان کے بارڈر کے اوپر، پاکستان کے بارڈر پہ موجود ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو چیک پوسٹ بنانا چاہ رہے ہیں وہ حقیقت میں افغان کو سوٹ نہیں کرتا. وہ وہاں سے دہشت گرد پاکستان میں نہیں لا سکتے. وہ وہاں سے آمد و رفت کو یقینی بنانا چاہتے ہیں ان تمام دہشت گردوں کی، تاکہ افغانستان میں امن قائم ہو اور دنیا کا وہ ایک بے مثال پروجیکٹ جو ہمارے یہاں بننا تھا اس کو افغانستان شفٹ کرنے کے لیے افغان پالیسی اب سامنے آتی جا رہی ہے. ہمیں ہر صورت اس کو چیک پوسٹ بھی بنانی ہے. تو ہم 30 ملین افغان کو واپس کیوں نہیں بھیج دیتے اور یہاں پہ جتنا ان کی خوراک کا ٹرک جا رہا ہے اس کو کیوں نہیں روک دیتے؟ ہر قسم کی امداد ہم اب روک دیں، ہر قسم کا ٹریڈ روک دیں. یہاں سے پاکستانی جان دینے کے لیے رہ گئے ہیں. جناب یہ تو 40 سے 50 لاکھ کے قریب اب ان کی تعداد پہنچ چکی ہے. 2009 کے ایک غیر شماری سروے کے مطابق اس وقت 35